جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ رؤیت ہلال کے حوالے سے سوال کیا آپ نے کہ یہ تقریباً بلوچستان کے علاقے کچھ ہیں جہاں پر چاند دیکھنے کی شہادتیں یہاں سے موصول ہوئی ہیں، اور رات کافی تاخیر سے یہ اعلان ہوا، تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بات تو واضح ہے، اور ہماری ہی کتاب منہاج المسلمین میں رؤیت ہلال کے باب میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب دو مسلم چاند کی گواہی دیں تو ان کی گواہی تسلیم کر لے۔ صفحہ نمبر 387 اور 88 پر یہ مسائل لکھے ہیں رؤیت ہلال کے۔ اصل میں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ رہا، جس پر میں کافی وضاحت کر چکا ہوں سلسلہ تبیان حق میں، کہ ہم نے ساری زندگی انہی لوگوں کو مسلم سمجھا جو جماعت المسلمین میں باضابطہ امیر کی بیعت کر کے شامل ہوئے۔ ہمارا کسی شخص کے متعلق اس کے اسلام میں ہونے یا نہ ہونے کا جو فیصلہ تھا وہ بیعت کے گرد تھا۔ سلسلہ تبیان حق میں اس بات کو واضح طور پر پیش کیا گیا ہے جماعت کی ہی کتابوں سے اور قرآن و سنت اور فہم صحابہ اور اسلاف سے، کہ بیعت انتظامی امور کا مسئلہ اور بیعت نہ کرنے کے باوجود بھی صحابہ کرام میں کبار صحابہ کا یہ واضح موقف نظر آتا ہے کہ بیعت میں تخلف سے یا بیعت سے انکار کرنے والے شخص کو بھی وہ مسلم مانتے تھے۔ اور صحیح بخاری کے حوالے سے سلسلہ تبیان حق میں یہ بات پیش کی گئی تھی کہ ایمان اور اسلام کے جتنے بھی ہمارے پاس ہماری اپنی کتابوں میں جتنا بھی مواد ہم نے پیش کیا ہے، منہاج المسلمین میں ایمان اور اسلام کے باب میں، اسلام قبول کرنا کے باب میں، پھر حدیث جبریل سے ایمان اور اسلام کے متعلقات بیان کیے میں نے، اور صحیح بخاری کی ایک واضح ترین حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک مسلم، کہ جو ہماری طرح نماز ادا کرے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلم ہے۔ مسلم کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے کچھ اور ہے، اور جماعت کے موقف کے مطابق مسلم کی تعریف کچھ اور ہے۔ تو یقیناً کلمہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، تو جو تعریف انہوں نے مسلم کی ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور چاہے ہم نے اس مسئلے پر 20 یا 25 یا اس سے زیادہ برس گزار دیے، اگر ہم کسی بات پر خطا پر تھے، غلطی پر تھے، تو کیا ہم یہ کہہ کر جو ہے وہ جان چھڑا لیں گے کہ جی اتنے سالوں سے ہم کیا کر رہے تھے، اتنے سالوں سے ہم غلط تھے، بات ختم ہو گئی؟ اگر ہماری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعریف جو مسلم کی ہے، اگر اس کے خلاف ہماری بات ہے تو ہماری بات غلط ہے، چاہے کتنے ہی سال ہم نے اس پر لوگوں کو سمجھایا۔ اس میں تو کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے ایمان والے کو۔ یہی تو ہم نے جماعت میں رہ کر سیکھا ہے کہ بات اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے، حق کی آ جائے، تو پھر بزرگوں کے اقوال کو ترک کر دیا جائے۔ اب وہ بزرگ ہمارے اپنے ہیں تو ہم ان کے اقوال کو بھی ترک کریں گے، انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ تو منہاج المسلمین میں لکھا ہے کہ اگر دو مسلم گواہی دیں چاند دیکھنے کی تو ان کی گواہی تسلیم کر لے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق مسلم وہ ہے جو ہماری طرح نماز ادا کرے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے۔ تو الحمدللہ اہل اسلام نے ہی چاند دیکھ کر گواہی دی ہے، کسی ہندو نے، کسی سکھ نے، کسی بدھسٹ نے، کسی
عیسائی نے، کسی دہریے نے چاند دیکھ کر گواہی نہیں دی، گواہی دینے والے مسلم ہی ہیں۔ اور میری بات ہوئی ہے جماعت المسلمین کے جو ہمارے بھائی ہیں، انہی میں سے ایک بھائی نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ بلوچستان کے جس علاقے میں چاند نظر آیا ہے وہاں پر جو لوگ سنت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں اور توحید پر کاربند ہیں، شرک سے بیزار ہیں، ان بھائیوں نے چاند دیکھا ہے باقاعدہ، اور ان کی گواہی موصول ہوئی ہے۔ پھر ان کی گواہی کو رد کرنے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ جی کتنے علاقے پر جو ہے وہ رؤیت کو تسلیم کیا جائے، تو یہ مسئلہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ خود مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان رؤیت ہلال پر ویب سائٹ پر اویلیبل ہوگا، میں نے اس کو سنا بھی ہے اور آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ رؤیت ہلال کے سلسلے میں فاصلے کا تعین کرنا شریعت سازی ہے، تو فاصلے کا تعین قرآن و سنت میں نہیں ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ بلوچستان کا چاند ہم نہیں مانتے تو یہ بھی لا علمی ہے اور کچھ ناسمجھی ہے۔ جی ہاں، علاقوں کے اعتبار سے رؤیت کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں بھی اگرچہ اختلاف موجود ہے، لیکن الحمدللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کی حدود میں چاند نظر آیا ہے، لہٰذا اس ملک کے رہنے والے اور جو دوسری روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس دن اہل اسلام عید کریں اسی دن عید کرنا، اور یہ روایت بھی منہاج المسلمین میں موجود ہے۔ تو اس تمام کی روح سے ہم کل انشاءاللہ تعالی عید کریں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی، اور آپ سب کو بھی عید کی خوشیاں اللہ رب العزت مبارک اور خیر و برکت کے ساتھ عطا فرمائے، اور کل ہم سب انشاءاللہ تعالی عید کریں گے۔ باقی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ اچانک 10:15 بجے چاند نظر آ گیا، 10 بجے نظر آ گیا، تو جماعت المسلمین جو موجودہ ہے اس کی تاریخ میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ عید الاضحیٰ کا چاند ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے 6 دن بعد یا 8 دن بعد بھی اس کی گواہی دی گئی اور اس کو تسلیم کیا گیا۔ وہ گواہی تسلیم کرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ عید کے میدان کے سلسلے میں اجازت کا نہ ملنا، اور پھر حکومت کی طرف سے یہ اعلان کہ جو سننے میں آئی تھی بات واللہ اعلم کہ اگر علیحدہ سے عید کا اہتمام کسی نے کیا تو اس کو اجازت نہیں ملے گی عید کی صلاۃ ادا کرنے کی۔ تو اس طرح سے بھی ہم نے 6 اور 8 دن کے بعد بھی چاند دیکھ کر قبول کیا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ دیکھنے والا ہماری جماعت کا رکن تھا۔ اس کی رکنیت بھی مشکوک تھی، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد سیدھا ہو رہا تھا تو ہم نے تسلیم کر لیا۔ تو آج اگر 2 گھنٹے تاخیر سے چاند کی اطلاع ملی ہے تو اس پر اتنا شور، اور خود جو 8 دن بعد چاند نکال کر لے آتے ہیں اس پر کہنا کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، تو پھر یہ انصاف نہیں ہے بلکہ انصاف کا خون ہے۔ پھر یہ کہنا کہ جی یہ علماء نے کہاں سے چاند دکھا دیا، ان کو جو ہے وہ حکومت کی طرف سے دباؤ ہوگا۔ دیکھیے اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو اس سوال کا جواب علماء ہی دیں گے جنہوں نے اس چاند کی گواہی کو تسلیم کیا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی دباؤ میں آ کر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو ایسا دباؤ جو جماعت کے اوپر بھی رہا ہے، ہم تو اپنی جو بنیادی دعوت کے نکات سے ہی پیچھے ہٹ چکے ہیں حکومت کے دباؤ میں آ کر۔ جب ہماری جماعت المسلمین کی دعوت کا جو 7واں نقطہ تھا کہ ہمارا مقصد صرف ایک خلافت علی منہاج النبوہ، جمہوریت اور اشتراکیت نہیں، تو ہم تو حکومت کے کہنے سے اس اپنے سب سے اہم مقصد سے ہی پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ یعنی جس مقصد کے لیے تحریک کو اٹھایا گیا تھا اس مقصد سے ہی دستبردار ہو گئے، اس کے باوجود بھی ہم حق پر رہے، دباؤ تسلیم کر لیا ہم نے۔ اور اگر کوئی اور آپ کی اپنی سوچ ہے، میں نہیں کہتا کہ دباؤ کی وجہ سے چاند کا اعلان ہوا، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر دباؤ کی وجہ سے ہوا تو اس دباؤ کی وجہ سے تو ہم نے اپنی دعوت کو ہی تبدیل کر دیا تھا، ہم پھر بھی حق پر رہ گئے، اور یہاں دباؤ کی وجہ سے چاند کا اعلان کرنے سے لوگ ناحق ہو گئے، یہ پھر انصاف کا خون ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق